اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 سے شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے صرف 3 آیات پڑھی تھیں تو ٹائم پورا ہو گیا تھا۔ 264 یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ تم باطل کرو، نہ تم ضائع کرو۔ تبطلوا سے باطل لفظ بالکل ظاہر ہے، اس سے نہ تم ضائع کرو، نہ تم باطل کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات، اپنے صدقے، بالمنی، من کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے پڑا ہے نا، ہاں، احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف دے کر۔ نہ تم باطل کرو اپنے صدقات، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، کالذی، مانند اس شخص کے، مانند الذی، اس شخص کے جو ينفق، خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رئاء الناس، دکھلانے کے لیے لوگوں کو، ولا یؤمن، اور نہیں وہ ایمان رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ فمثلہ، پس مثال اس کی، یعنی ریاکار کی مثال، کمثلی، جیسا کہ مثال ہے، صفوان، چکنے پتھر کی۔ چکنا جو پتھر ہوتا ہے اس کی میں نے پکچر ایک آپ کو بھیجی ہے۔ چکنا پتھر آپ نے دیکھا، جس کو ہم کولا بٹا اپنی پنجابی میں کہتے ہیں، یا انگلش میں اسموتھ راک۔ پس مثال اس کی جیسا کہ مثال ہے چکنے پتھر کی، علیہ، اس پر، تراب، مٹی ہے، فاصابہ، پھر پہنچی اس کو، وابل، تیز بارش، مطر الشدید، تیز بارش، فترکہ، پھر چھوڑ دیا اس کو، صلدا، صاف، چٹیل، لا یقدرون، نہیں وہ قدرت پاتے، علی شیء، کسی بھی چیز پر، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمائی، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں رہنمائی کرتا، القوم الکافرین، ان لوگوں کی جو انکار کرنے والے ہیں۔ لکھ لیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو، نہ تم باطل کرو، نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقے، اپنے صدقات یا اپنے صدقے، بالمنی، احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف دے کر۔ نہ تم ضائع کرو اپنے صدقے، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ کالذی، مانند اس شخص کے، مانند اس شخص کے جو ينفق، خرچ کرتا ہے، مانند اس شخص کے جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، مانند اس شخص کے جو خرچ کرتا ہے اپنا مال،
رِآءَ النَّاسِ دکھلانے کے لیے لوگوں کو، دکھانے کے لیے لوگوں کو. ریا سے اسی سے ریاکاری ہے نا، اس کا مطلب ریاکاری ہے، دکھانا، لوگوں کو دکھانا، دکھانے کے لیے لوگوں کو. دکھانے کے لیے لوگوں کو. وَلَا يُؤْمِنُ اور نہیں وہ ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر. نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر. فَمَثَلُهُ پس مثال اس کی، کَمَثَلِ جیسا کہ مثال ہے، پس مثال اس کی جیسا کہ مثال ہے، صفوان چکنے پتھر کی، جیسا کہ مثال ہے چکنے پتھر کی. علیہ اس پر، تراب مٹی ہے، اس پر مٹی ہے، تراب مٹی. تراب لوگ نام بھی رکھتے ہیں، تو صفوان بھی نام ہوتے ہیں، صفوان صحابی رسول کا نام تھا صفوان. پس مثال اس کی جیسا کہ مثال ہے چکنے پتھر کی، اس پر مٹی ہے. فَأَصَابَهُ پس پہنچی اس کو، وابل تیز بارش، وابل کہتے ہیں تیز بارش کو، پس پہنچی اس کو تیز بارش. پہنچی اس کو تیز بارش. فَتَرَكَهُ پس چھوڑ دیا اس کو، ترک کرنا چھوڑنا، پس ترک چھوڑ دیا، ہو اس کو، صلدا صاف، پھر چھوڑ دیا اس کو صاف. پھر چھوڑ دیا اس کو صاف. پہنچی اس کو تیز بارش، پھر چھوڑ دیا اس کو صلدا چٹیل یا صاف. لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء مما کسی بھی چیز پر، مما اس میں سے، نہیں وہ قدرت رکھتے کسی بھی چیز پر، اس میں سے، کسبو جو انہوں نے کمائی، جو انہوں نے کمایا. نہیں وہ قدرت رکھتے، نہیں وہ قدرت رکھتے
کسی بھی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمایا. نفع تو حاصل نہیں ہوا نا، جو مٹی تھی وہ تو بہہ گئی، تو پتھر نظر آ رہا ہے، بیج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں راہ دکھاتا، نہیں رہنمائی کرتا، اور اللہ نہیں رہنمائی کرتا القوم الکافرین، ان لوگوں کی جو انکار کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں. اور اللہ نہیں رہنمائی کرتا ان لوگوں کی جو انکار کرنے والے ہیں. اور اللہ نہیں رہنمائی کرتا ان لوگوں کی جو انکار کرنے والے ہیں. پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو تسلی اور خوشخبری دی نا، جو مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن ساتھ ان کو نیکیوں کو بچاتے بھی ہیں ضائع ہونے سے. دو طریقے سے وہ دو کام وہ نہیں کرتے، احسان نہیں جتلاتے اور تکلیف نہیں دیتے. اب پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، اے ایمان والو، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقے احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک تو دو طریقے ہیں مال ضائع ہونے کے، ایک تو ریاکاری اور احسان جتلانا اور تکلیف دینا. اب تیسرا یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ریاکار آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ریاکاری کے بارے میں آتا ہے نا حدیث میں کہ ریاکاری یہ شرک ہے، ان یسیر الریاء شرک، معمولی دکھلاوا، معمولی ریاکاری بھی شرک ہے. کیونکہ ریاکار جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے تعریفیں سمیٹنے کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، اس لیے اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر. مومن کی تو شان کیا ہے، مومن اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نا، اس لیے وہ اللہ کے لیے اور آخرت میں اجر لینے کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے. جبکہ ریاکار وہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ گویا وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اس لیے تو اس کو لوگوں سے چاہیے، لوگوں سے واہ واہ چاہیے، لوگوں سے تعریفیں چاہیے. اب اللہ نے آگے ایک مثال کے ذریعے ریاکاری والے عمل کو اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ریاکاری سے عمل کس طرح ضائع ہو جاتا ہے. فَمَثَلُهُ، پس اس ریاکار کی مثال ایسی ہے جیسا کہ مثال ہے ایک چکنے پتھر کی اور اس پر مٹی ہے. چکنے پتھر پر آپ کوئی بیج ڈالیں آپ کو فائدہ ہوگا، اس پر کھیتی باڑی کا، چکنے پتھروں کے اوپر اگر مٹی پڑی ہوئی ہو اور آپ اس پر کھیتی باڑی کریں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ ایک تو وہ بیج پھلے پھولے گا نہیں، جو روٹ جب نیچے جائے گی تو جل جائے گی پتھر سے ٹکرا کر. دوسرا، تیز بارش جب پڑے گی تو چکنے پتھر پر سے مٹی تیز بارش کی وجہ سے ہٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی کو اللہ نے کہا فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس کو تیز بارش پہنچی تو اس کو چھوڑ دیتی ہے صاف، وہ پتھر صاف ہو جاتا ہے. تو اس بیج بونے کا آپ کو جو آپ نے محنت کی اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح ریاکار کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب وہ جو ریاکاری کے ساتھ صدقہ کرنے والے ہیں نا، ان کا صدقہ بھی اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح تیز بارش پتھر پر پڑی ہوئی مٹی کو بالکل صاف کر دیتی ہے، اسی طرح دکھلاوا یا ریاکاری اس بارش کی طرح ہے جو آپ کے خیر کے لگائے ہوئے پودوں کو، خیر کی لگائی ہوئی کیاریوں کو ضائع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بندے کو کہیں گے کہ جاؤ، جس کے لیے عمل کرتے تھے، جس کو خوش کرنے کے لیے عمل کرتے تھے، جا کر اسی سے اجر لو. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، تو جس نے یہ ایسے صفوان پر، چکنے پتھروں پر محنت کی،
تو ان کو کوئی بھی حاصل نہیں ہوا، اس کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کو نفع نہیں ہوا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کو پڑھیں، دیکھیں اور اس کا انکار کر دیں، تو ایسے کافروں کی پھر اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتا۔ آگے چلیں، اس مثال کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ ہاں، چٹان پر بوئے گئے بیج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا، اس طرح ریاکاری کے ساتھ صدقہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ یہ قبولیت کا معیار ہے اللہ کے ہاں، اس لیے سب سے پہلے انسان کو ہر عمل کے پیچھے جو اس کی نیت ہے نا وہ درست کر لینی چاہیے کہ ہم کس کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ آگے چلیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی يُنفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء تلاش کرنے کے لیے مرضات اللہ اللہ کی رضا، وتثبیتاً اور ثابت کرنے کے لیے، تثبیت کہتے ہیں مضبوطی اور پختگی کو، ثبات اور یقین کو، اور مضبوط کرنے کے لیے من انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، یعنی صدقے کا اور نیکی کا ہمیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ وتثبیتاً من انفسہم، اور مضبوط کرنے کے لیے اپنی جانوں کو، کمثلی جیسا کہ مثال ہے جنت بربوۃ، جنہ کہتے ہیں باغ کو، جیسا کہ مثال ہے جنت ایک باغ کی، بربوۃ جو بلندی پر ہو۔ ربوہ کو آپ یاد رکھ لیں ربا سے، ربا کس کو کہتے ہیں؟ ربا کہتے ہیں سود کو۔ ٹھیک ہے، سود میں کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی کو سود پر پیسے دیتے ہیں تو اپنی اصل رقم سے زیادہ ہوتی ہے نا، اس اضافے کو ربا کہتے ہیں۔ جب وہ واپس آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے، کسی کو آپ پیسے دیتے ہیں اور اس سے اور سود پر واپس لوٹاتے ہیں اس سے، تو کیا ہوتا ہے وہ اپنی اصل رقم سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس اضافے کو ربا کہتے ہیں۔ تو ربوا بھی کیا کہتے ہیں، زمین کے اوپر کا جو اضافہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے ٹیلا، ٹیلا مٹی کے پہاڑ، ٹیلا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں، سوچ رہے ہوں گے ٹیلا کس کو کہتے ہیں، تو ٹیلا کا مطلب ہے مٹی کا پہاڑ۔ تو ربوا کس کو کہتے ہیں، اصل مفہوم کیا ہے، اضافہ، اونچی جگہ، اور اردو میں کیا کہیں گے، ٹیلا۔ جیسا کہ مثال ہے جنتن ایک باغ کی، بربوتن جو بلندی پر ہے، جو اونچی جگہ پر ہے، اصوابہا پہنچے اس کو، وابلن، وابل ابھی پیچھے لفظ پڑا ہے، کیا مطلب، کیا مطلب ہے اس بارش، بارش مطر، مطر اور بارش کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وابل کہتے ہیں تیز بارش کو۔ پہنچی اس کو وابل بارش، تیز بارش، فآتت پھر وہ لایا، اکلہا، اکل ہر کھانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ پیچھے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ لفظ پڑھا ہے آپ نے، وانظر الی طعامک، طعام، وشرابک لم یتسنہ، تو اکل نہیں، اکل لفظ وہاں نہیں پڑھا آپ نے، کہیں پیچھے پڑھا تھا۔ اکل کس کو کہتے ہیں، ہر کھانے والی چیز کو۔ تو مراد یہاں پہ کیا کہیں گے، پھر وہ لایا اکولہا اپنا پھل، ضعفین دگنا، فَإِن لَّم پس اگر نہ، یصبھا پہنچتی اس کو، وابل تیز بارش، فطل پس پھوار ہی کافی تھی۔ فطل کہتے ہیں وہ پھوار جو ہلکی ہلکی پڑی ہوتی نا بارش، اس کو پھوار بولتے ہیں نا، پھوار ہی کافی تھی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ دیکھنے والا ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ لکھ لیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، اور مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال،
جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال ابتغاء تلاش کرنے کے لیے مرضات اللہ اللہ کی رضا مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال تلاش کرنے کے لیے مرضات اللہ اللہ کی رضا اللہ کی خوشی اللہ کی رضا وتثبیتاً اور مضبوطی کے لیے من انفسہم اپنے نفسوں کی اور اپنے نفسوں کی مضبوطی کے لیے اپنے نفسوں کی نیکیوں سے اور صدقات سے نفس کیسے مضبوط ہوتے ہیں یہ تفسیر میں بتاتی ہوں. اور اپنے دلوں کی یا اپنے نفسوں کی مضبوطی کے لیے کمثلی جیسا کہ مثال ہے جنتن ایک باغ کی بربوتن جو بلندی پر ہے. آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتی ہیں جیسا کہ مثال ہے ٹیلے پر باغ کی یا جیسا کہ مثال ہے ایک باغ کی جو ٹیلے پر ہے یا جیسا کہ مثال ہے ایک باغ کی جو بلندی پر ہے. ربوہ اس طرح یاد رہے گا یہ اضافہ اونچی جگہ بلندی. اصابہا پہنچی اس کو وابل تیز بارش پہنچی اس کو وابل تیز بارش فآتت پس وہ لایا اکولہا اپنے پھل ضعفین دگنے پس وہ لایا اپنا پھل ضعفین دگنا. پس وہ لایا اپنا پھل دگنا. پس وہ لایا اپنا پھل دگنا. فَإِن پس اگر لم یصبھا نہ پہنچے اس کو وابل تیز بارش فطل پس پھوار ہی کافی ہے. پس اگر نہ پہنچے اس کو وابل تیز بارش فطل پس پھوار ہی کافی ہے. واللہ اور اللہ بما تعملون ان کاموں کو جو تم کرتے ہو اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے.
لکھ لیا؟ اچھا جی. اچھا، جو شمالی علاقہ جات ہوتے ہیں، کشمیر وغیرہ کا جو علاقہ ہے، اس میں آپ نے دیکھا ٹیلے زیادہ ہوتے ہیں نا، مٹی کے پہاڑ. تو وہاں پہ اگر انسان باغ لگائے یا کھیتی باڑی کرے تو اس کے لیے تیز بارش اگر اس پر پڑے تو دگنا پھل ملتا ہے، اور تیز بارش نہ بھی پڑے تو پھوار بھی ایسے علاقوں میں زمین کو کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دربہ کے میں نے بتایا نا، ٹیلے کو کہتے ہیں، مٹی کے پہاڑ کو. تو زرخیزی کی وجہ سے اور بلند ہونے کی وجہ سے پھر وہ باغ کیا ہوتا ہے، دگنا پھل لا رہا ہوتا ہے. بالکل یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اس سے پیچھے ان کی نیت درست ہوتی ہے، ریاکاری کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، ان کو لوگوں سے واہ واہ کی کوئی تمنا نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رضا چاہ رہے ہوتے ہیں ہر کام میں. ٹھیک ہے. اور دوسرا، صدقے سے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور بتا رہے ہیں، تثبیتا من انفسہم، اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے، مشکلات کا عادی بنانے کے لیے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے صدقے سے ایک تو اللہ کی رضا ملتی ہے، اور دوسرا انسان کو اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے. وہ کیا؟ یہاں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، مضبوطی اور پختگی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ کس طرح؟ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کچھ؟ صدقہ کرنے سے آپ کے اندر مضبوطی اور پختگی کیسے آئے گی؟ ثبات کیسے آئے گا؟ یقین کیسے آئے گا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ پوائنٹ بھی ٹھیک ہے. اور ہاں ہاں بالکل یہ پوائنٹ. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں، جو انسان جس کو چلنا مشکل لگتا ہو نا، آپ اس کو دوڑانا شروع کر دیں تو اس کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے نا. تو اسی طرح مال سے انسان کو فطری طور پر بڑی محبت ہوتی ہے. وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، قرآن میں کئی دفعہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. انسان مال سے جم کر محبت کرتا ہے، ڈٹ کر محبت کرتا ہے. مالی مالی، میرا مال میرا مال، بس یہی کہتا رہتا ہے اور قبر میں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بڑی انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے. جب خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو پھر دل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بخل آ رہا ہوتا ہے، دل میں تنگی انسان کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اب ایک طرف تو اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف انسان کا نفس ہے، انسان کی خواہش ہے. اب انسان اللہ کے حکم کو جب ترجیح دیتا ہے نا، انسان کہتا ہے بھائی میں نفس کو اپنے اور اللہ کے درمیان نہیں آنے دوں گا. پاؤں رکھ کے کچل دیتا ہے نفس کو اور صدقہ نکال کر دے دیتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے جو قدم، اس کا جو نفس ڈگمگا رہا ہوتا ہے، جو نفس میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں نا، چونکہ اس نے ان کو اہمیت ہی نہیں دی، صحیح چیز پر عمل کر لیا، تو وہ نفس ڈگمگانا چھوڑ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں پختگی. پھر جب انسان بار بار یہ چیز کرتا ہے نا، تو اس کے نفس کے اندر پھر سکون، تسلی اور پختگی اس کو مل جاتی ہے. اسی کو نفس مطمئنہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو لوگ، ہاں ٹھہراؤ آ جاتا ہے بالکل. اور جتنا کوئی اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کے برے کام کر رہا ہوتا ہے نا، اتنا ہی وہ ڈگمگاتا ہے. یہ سمجھ لیں، نفس کے پیچھے چلنا ایک دل ہے. آپ جتنا اس میں قدم رکھیں گے اتنا ہی نیچے جائیں گے، اور اتنا ہی تنگی اور گھٹن آپ کو محسوس ہوگی. اس لیے نفس پر نا شروع سے ہی، خصوصاً جو ٹین ایج لڑکیاں ہیں، سب کو ہی چاہیے، لیکن یہ جو دور ہوتا ہے نا، یہ ایسا دور ہوتا ہے کہ انسان بہکتا بہت زیادہ ہے. جوانی کا جو دور، ایک تو بھرپور جذبات ہوتے ہیں، تو بگڑنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں اگر نفس پر قابو پانا آ جائے نا، تو آپ کی عزت نفس برقرار رہتی ہے اور آپ اپنی کامیاب زندگی گزارتے ہیں. جو جوانی میں پھر پھسل گیا، پھر اس کے لیے پھر آگے کامیابی کے چانس بہت کم ہوتے ہیں. یوں سمجھے وہ دل میں اتر گیا، جو نفس کے بہکاوے میں آ گیا. تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، نوٹیبل پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھ لیں. یاد رہے گا، یہ دوبارہ ریپیٹ کروں؟ یاد رہے گا؟ چلیں. تو ایسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ ایسا بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ نکالے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کسی نے
باغ لگایا اور وہ باغ ٹیلے پر لگایا. تو ٹیلے پر جو باغ لگائے جاتے ہیں، میں نے بھی بتایا آپ کو، کشمیر کا جو علاقہ ہے یا جو شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ ایسے آپ دیکھتے ہیں اونچی جگہ ہوتی ہیں، مٹی کے پہاڑ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ دگنا پھل آ رہا ہوتا ہے. تو اگر تیز بارش نہ بھی ملے تو ہلکی سی پھوار پڑ جائے تب بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو. ٹھیک ہے. دگنے پھل کا کیا مطلب ہے؟ امیدوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں دیتے ہیں. جس طرح آپ باغ لگائیں آپ کو اتنی امید نہ ہوگی اتنا پھل دے گا، جس طرح پھل دگنا آ جاتا ہے ٹیلے پر لگے ہوئے باغ میں. تو جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو نیکیاں بھی پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کو امیدوں سے بڑھ کر ان کو اجر دیتا ہوں. اس کا یہ مطلب ہے فآتت اکولہا ضعفین کا یہ مطلب ہے. امیدوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. جس طرح امیدوں سے بڑھ کر پھل مل رہا ہوتا ہے باغ کا، اس طرح اجر بھی امیدوں سے بڑھ کر ملتا ہے. ایک اور آیت آخری پڑھ لیتے ہیں، اس رکوع کی آخری آیت. ایودو کیا، یودو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، ودود اسی سے ہے، ودود کہتے ہیں محبت کرنے والے کو. کیا پسند کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، احدکم کوئی ایک تم میں سے، ان تکونا یہ کہ ہوں، لہو اس کے لیے، جنتن یہ کہ ہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، و اعناب اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار چلتی ہوں جس کے نیچے نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس باغ میں، من کل الثمرات ہر طرح کے پھل ہوں، و اصابہ اور آ پہنچے اس کو، الکبر بڑھاپا. عربی میں ایک کبر لفظ بھی آتا ہے، کبر، با کے اوپر جزم ہوتی ہے، کبر. کبر کہتے ہیں تکبر کو. کیبر جو لفظ ہے نا اس کا مطلب ہے بڑھاپا. کیبر سنی بڑی عمر، کیبر سنی لفظ گاڑی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کیبر سنی. اور آ پہنچے اس کو، کبر بڑھاپا، ولہو اور اس کے لیے، ذریۃ اولاد ہے، ضعفاء. ضعفاء کا کیا مطلب ہے؟ ضعیف. ضعیف کا کیا مطلب ہے؟ کمزور. ہاں، ضعیف کا مطلب ہے کمزور. جی ہاں جی، کمزور. اور اس کی اولاد ہے کمزور. فاصابہا پھر پہنچے اس باغ کو، اعصار بگولا، فیہ نار جس میں آگ ہے. بگولا عام بگولے جو ہوتے ہیں نا، اچھا اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا پہنچے اس کو بگولا جس میں آگ ہے. تو عام بگولے تو ہم نے سنے ہوئے تھے، میں نے صبح آپ کو اس کی پکچرز بھی بھیجی ہیں. جو ہوتا ہے نا گرد کا جو ایک طوفان اٹھتا ہے اور جو ستون کی شکل میں اوپر آسمان کی طرف ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور بہت خطرناک ہوتا ہے، اس سے بڑی تباہی آتی ہے. تو یہاں اللہ نے کہا آگ کا بگولا، تو میں نے ذہن میں آیا کہ آگ کے بھی بگولے ہوتے ہیں. پھر جب میں نے سرچ کیا تو مجھے پتہ چلا واقعی آگ کے بگولے ہوتے ہیں، اور یہ کیلیفورنیا میں اور برطانیہ میں آ چکے ہیں، اور کچھ دوسرے ممالک کا بھی تھا وہاں پہ بھی آ چکے ہیں. اور یہ جو گرم گیسیں ہوتی ہیں نا ان کے جمع ہونے سے اور گرم ہواؤں کے جمع ہونے سے یہ آگ کے بگولے بنتے ہیں. تو یہاں آگ کے بگولے کا ذکر ہے. پھر پہنچا اس کو، اعصار بگولا، فیہ اس میں، نارن آگ تھی، فاحترقت پھر وہ باغ جل گیا. کذالک اسی طرح، یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ، لکم الآیات تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو. لکھ لیں. ایودو کیا چاہتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان یہ کہ تکونا ہو، تکونا ہو، یہ کہ ہو، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، یہ کہ ہو، لہو اس کا، لہو اس کا، جنتن کوئی باغ،
اس کا کوئی باغ من نخیل کھجوروں کا وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کا کھجوروں کا اور انگوروں کا تجری چلتی ہوں من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں چلتی ہوں اس کے نیچے نہریں لہو اس کے لیے فیہا اس میں ہو اس کے لیے اس میں ہوں من کل الثمرات ہر طرح کے پھل اور اس کے لیے اس میں ہوں ہر طرح کے پھل وَأَصَابَهُ اور آ پہنچا اس کو کبر بڑھاپا آ پہنچا اس پر بڑھاپا آ پہنچا اس کو بڑھاپا وَلَهُ اور اس کی ذُرِّيَّةٌ اولاد ضعفاء کمزور ہے اور اس کی اولاد ضعفاء کمزور ہے اور اس کی اولاد کمزور ہے فَأَصَابَهَا پھر آ پہنچا اس باغ پر اعصار ایک بگولا پھر آ پہنچا اس باغ پر ایک بگولا آ پہنچا ہاں اس باغ پر اعصار ایک بگولا فیہ جس میں نار آگ تھی فیہ جس میں نار آگ تھی پھر آ پہنچا اس باغ کو ایک بگولا جس میں آگ تھی فاحترقت پھر وہ جل گیا جب باغ جل گیا تو باغ کا مالک تو اس کی ثمرات سے محروم ہو گیا نا فاحترقت پھر وہ جل گیا کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ
لکم الآیاتی تمہارے لیے آیات، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب ایک اور مثال سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس میں اعصار جو بگولا ہے نا، اس کو ریاکاری کا بگولا سمجھ لیں۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک اس بات کو کہ اس کا باغ ہو کھجور اور انگور کا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، بڑھاپا آ جائے اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو۔ دیکھیں کوئی جوانی میں محنت کرتا ہے اور باغات لگاتا ہے کہ برا وقت آئے گا تو یہ کفایت کرے گا مجھے، اور اس کی اولاد بھی کمزور ہے، یعنی اس کے لیے پھر معاش کا کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے، اولاد کمزور ہے، تو اس نے یہ سوچ کر محنت کی ہوتی ہے کہ یہ میرے کام آئے گا آگے مستقبل میں مجھے فائدہ دے گا، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ مستقبل میں مجھے فائدہ دے گا، میرے بچے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن جب مستقبل میں فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو، اور اس کو ضرورت بھی تھی کہ اس پر بڑھاپا آیا ہوا تھا، اب اس سے اتنی محنت بھی نہیں ہوتی تھی، تو ایک بگولا آیا جس نے اس کی ساری محنت کو تباہ و برباد کر کے اس باغ کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دیا۔ سوچیں اس بندے کی ایسے وقت میں کیا حالت ہوگی، جب پھل ملنے کا وقت آیا تو وہ تو خالی ہاتھ رہ گیا۔ یہ مثال، اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہے ہیں کہ تم اگر یہ صدقہ خیرات نکالتے ہو اور اس کے ساتھ اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو ریاکاری اس بگولے کی طرح ہے۔ اعمال تو جمع کر رہے ہو کہ آگے مستقبل میں مجھے یہ فائدہ دیں گے، لیکن نیت میں کھوٹ ہے، تو یہ نیت میں کھوٹ، یہ بگولا ہے، یا یہ بگولا کسی کو تکلیف دینا بھی ہے کہ عمل تو صحیح کر رہے ہو لیکن اس کے ساتھ حقوق العباد نہیں پورے کر رہے، کسی انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے، کسی کا حق کھا رہے ہو۔ تو یہ سارے بگولے جب آخرت میں پھل ملنے کا وقت آئے گا نا، تو ہمارے نامہ اعمال کو اسی طرح بالکل صاف چٹیل میدان کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے نیکیوں کو بچانا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں، نیکیوں کو اگر بچانا ہے نا ان بگولوں سے، تو کیا کرنا ہے کہ اس کے پیچھے پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں کہ حقوق اللہ تو پورے کر رہے ہو لیکن حقوق العباد بھی غضب کر رہے ہو، کچھ نیکیاں تو کر رہے ہو لیکن اس کے ساتھ حق تلفیاں بھی کر رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا صدقات تو دے رہے ہو، اس کے ساتھ ریاکاری بھی کر رہے ہو، تو اگر ایسا ہوا تو پھر اعمال نامہ بھی اس وقت ایسا ہی صاف چٹیل میدان جیسا ہو جائے گا جس طرح اس آدمی کا باغ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جس نے مستقبل کے لیے تو بڑی پیش بندی کی تھی، لیکن جب مستقبل میں پھل کھانے کا وقت آیا تو کچھ حاصل نہیں ہوا، تو ایسے بندے کو بھی جب آخرت کا میں پھل ملنے کا وقت آئے گا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی سمجھ آ گئی ہے؟ اس مثال کی آسان ہے، تھوڑا سا غور کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ بس مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو نا ان بگولوں سے بچائیں، ریاکاری کے بگولے، احسان جتلانا، تکلیف دینا، یا پھر آپ ایسے کر رہے ہوں کہ ساتھ آپ صدقات بھی نکال رہے ہوں اور دوسروں کے حق بھی غصب کر رہے ہوں، جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ سودی مال بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ غریبوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی اعمال ضائع ہوتے ہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔